اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حقیقت صحیح کرتا ہوں فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ جناب جناب چیئرمین صاحب، ریاست پاکستان اس وقت اپنا ذمہ داری بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں، اور ہر ایک شعبہ، خواہ ڈالر کے حوالے سے ہو یا سمگلنگ روکنے کے حوالے سے ہو، بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں۔ چیئرمین صاحب، ابھی ہم آپ کے ساتھ چائنا کے دورے پر گئے تھے۔ وہاں ایک انٹرنیشنل فورم اور پڑوسی ممالک کا بہت بڑا ایک کانفرنس کا انعقاد تھا، اور کانفرنس تو کسی اور حوالے سے تھی، لیکن آپ نے اپنے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں پر بھی کشمیر کا اور فلسطین کا مدعا اٹھایا۔ چیئرمین صاحب، یہ موجودہ حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، اس سے ہمارے اتنی امیدیں نہیں تھی کہ وہ ڈالر کو 315 روپے جو کہ بینک یا 310 روپے بینک میں ریٹ تھا ڈالر کا، اور اوپن مارکیٹ میں 40 روپے اس سے زیادہ کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا پرائس تھا، وہ لے کر 280 روپے پر لے آئے۔ دوسرا چیئرمین صاحب، فارماسیوٹیکل جو کہ ایسنشیل آئٹم ہے اور ویکسین، اس کی ایلسیا، اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو روزانہ بیسس پر ہم سفارشیں کر رہے تھے کہ یہ ایلسی ایسنشیل آئٹم کا ہے، یہ کھول دیں۔ فائنانس کمیٹی کے میٹنگز میں ہر وقت یہی رونا ہم رو رہے تھے، اور اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ ایلسیا اب کسی کو سفارش نہیں کرنی پڑتی، ایلسیا کھل رہی ہے، اور بغیر کسی سفارش کے ایسنشیل آئٹم کے علاوہ بھی۔ تو میرا جو خیال ہے، ہمارا جو موجودہ ٹیم آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات کرے، بہت کمپیٹنٹ پروفیشنل لوگ ہے، اگر وزیر خزانہ صاحبہ ہے تو بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکی ہے، اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا جانتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہمارے ساتھ 6 سال تقریباً فائنانس کمیٹی کو میٹنگز اٹینڈ کرتے رہیں، بہت پروفیشنل بندہ ہے، وہ بھی اسی میٹنگ، اسی طرح ایف بی آر کے ممبر، چیئرمین، سارے پروفیشنل لوگ ہیں، اور میرے خیال میں جو آئی ایم ایف کا جو ٹیم یہاں پر آئی ہے، اس کے ساتھ وہ بہتر انداز میں اپنے جو ڈائیلاگ سے تکمیل کے مراحل تک پہنچائیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اگر ہم تاریخی پس منظر میں چلے جائے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارا تاریخ رہا ہے۔ اگر سکندر اعظم سے لے کر، جو کہ اسی خیبر پختونخوا سے اس نے ریور انڈس کو کراس کیا، تو یہ انریسٹ رہا ہر دور میں۔ چیئرمین صاحب، لوگ تو کہتے کہ پانی پت میں ظہیر الدین بابر 1526 میں آیا، 1505 میں وہ مردان آئے، اور اس وقت کا سپر پاور تھا، اور یوسف زئی قبائل کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوا۔ اسی طرح انگریز کا جو تخت برطانیہ تھا، وہ امیر عبدالرحمن افغانستان کا 1893 میں ہتھکڑیوں میں لایا، اور 100 سال کا معاہدہ کیا کہ ہم آپ ہمارے ساتھ ایک بفر سٹیٹ بنا دیں، اور جو ایکٹیویٹیز، جناب چیئرمین صاحب، انگریز
سرکار نے 2 جگہ شکست کھائی تھی، ایک افغانستان میں اور ایک مردان کے امبیلا، جو بنیر کا اور مردان کا بارڈر ہے وہاں پر۔ یہ وہ ریاست تھا، یعنی میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، یہ ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کسی دور میں بھی آرام سے یعنی اس دہشت گردی کا جنگ و جدل کا شکار ہے۔ جس طرح میں نے ظہیر الدین بابر کا حوالہ دیا یوسف زئی قبائل کے ساتھ، دل رزاق، اور اسی طرح انگریز کے ساتھ امبیلا کے مقام پر، اب انگریز کے ساتھ سکھوں کے ساتھ، یہ ہمارے کالو خان جو یوسف زئی کا سردار تھا، مشر تھا، ایمل خان، گجو خان، یہ سارے جناب چیئرمین صاحب اسی جنگ و جدل میں یہ علاقے مصروف رہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پختون کا ٹاکرا ہر دور میں امیر تیمور کے ساتھ پختونوں کا کندہار میں ٹاکرا ہوا، یوسف زئی قبائل، بلوچستان کے قبائل، یہ ہر دور میں اسی طرح انریسٹ کا یہ علاقے ہیں۔ اگر موجودہ دہشت گردی، میں اپنے شہداء کو جو ہمارے پاکستان کی خاطر کی قربانیاں دے رہے ہیں، میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور چیئرمین صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کشمیر کا اور فلسطین کا مسئلہ بہت آسان طریقے سے حل ہوں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بندوق اٹھائیں اور یا فلسطین جائے، جو ڈپلومیٹک کردار ہمارا حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ادا کر رہا ہے، میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ والسلام۔ آج ٹوبیکو کی بات بھول گئے۔